اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا صلاۃ اللہ میرے گرامی قول ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کے فخر و ناز کے لیے یہ قول بہت کافی ہے، قرب امتیاز کے لیے، کہ امام نے فرمایا شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، یعنی ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل طینت سے خلق کیا گیا۔ ہمارے شیعوں شیعہ فالوور چاہنے والے، ہمارے شیعوں کو ہماری فاضل طینت سے خلق کیا گیا۔ اور اس کے بعد میں کیا معیار امام نے پیش کیا ہے کمال کا، فرماتے ہیں کہ یفرحون، شیعوں کی پہچان بتائیے، پہلا اسٹیپ محبت کا پہچان، یفرحون بفرحنا، یہ خوش ہوتے ہیں جب ہمارے گھروں میں خوشی ہوتی ہے، وَيَحْزَنُونَ بِحُزْنِنَا، یہ غمزدہ ہو جاتے ہیں جب ہمارے گھروں میں غم ہوتا ہے۔ پہلی سیڑھی، اور آج کا یہ جو میلاد ہے یہ شاہکار ہے اس حدیث کا ترتیب، یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات جو بھی میرے ذہن میں آئی وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ جو ذوات مقدسہ ہیں اور یہ جو ہستیاں ہیں نا، خود سردار جوانان جنت کی آبرو اور تمنا ہیں یہ دونوں ہستیاں۔ میں کہوں گا کہ ولایت کے آسمان اور امامت کے دونوں آفتاب، علم و حیا کے معدن اور صدق و صفا کے مخزن، سراپائے تسلیم و رضا دریائے جود و عطا، وہ دو امام جو نجات کا سفینہ بھی ہیں اور سخاوت کا خزینہ بھی ہیں، جنہیں پیغمبر نے یہ کہہ کے خراج عقیدت پیش کیا کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اور بلکہ یہ تو بہت ساری حدیث ہے، لیکن ایک بات جو صحیح بخاری نے لکھی، صحیح بخاری نے، مجھے حیرت تھی کہ پیغمبر جو ہم کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے نا، جو حاصل کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ایجاد باعث کون و مکان ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ خود یہ کہے ان دونوں کے لیے، خود پیغمبر فرمائے کہ ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں۔ میں آج سوچتا ہوں کہ بہت سے لوگ آتے ہیں ٹی وی پر اور وہ امام کا لفظ کہتے میں انہیں بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، یہ کیا محسوس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حضرت حسین، حضرت حسن۔ اور کمال یہ ہے کہ جو مقصود و مطلوب کائنات، مقصود کائنات ہے پیغمبر، آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں، قامہ او قائدہ۔ تمام علماء نے اس کی تشریح اور تفسیر یہ کی ہے کہ چاہے یہ صلحوں کے لیے بیٹھ جائیں جب بھی امام، چاہے جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں جب بھی۔ بس اب یہ غور فرمائیں کہ ان دونوں اماموں کی جو سردار جوانان جنت، بالکل اس طرح جیسے مولائے کائنات کی تمنا، مولائے کائنات کی جو تمنا اور خواہش ہے نا، ان کا جو نمائندہ ہے اس کائنات میں وہ حضرت عباس علمدار ہیں، یعنی اولادیں کئی ہیں، اولادیں ہیں کئی۔ اسی طرح سے بالکل اسی انداز سے امام حسن علیہ السلام کی اولادیں کئی ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان تمام اولادوں میں جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو خواہش ہے نا، اور وہ خواہش اس وقت پتہ چل گئی کہ دنیا سے جا رہا ہے امام حسن، کس انداز سے ہاتھ پکڑ کے اپنے دیا ہے اپنے بھائی کے ہاتھ میں، وہ پورا واقعہ آپ کے ذہنوں میں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ جو آرزو اور تمنا ہے وہ جناب قاسم ہے۔ اسی طرح آقا حسین کی جو تمنا اور آرزو ہے نا، ابھی حسن کا ذکر ہو رہا تھا شہزادہ علی اکبر کے، تو مجھے بڑا اچھا شعر یاد آ رہا تھا کسی شاعر کا کہ کہیں نہ لگ جائے کہیں
جناب علی اکبر کے لیے کیا خوب کہا ہے کہ نہ لگ جائے کہیں اپنی نظر خود چاند کو اپنے، نہ لگ جائے کہیں اپنی نظر خود چاند کو اپنے، کبھی مانے علی اکبر کو جی بھر کر نہیں دیکھا، کبھی مانے علی اکبر کو جی بھر کر نہیں دیکھا۔ محبت کی وہ منزل اور وہ عالم۔ تو میں اس کرتا آپ کی خدمت میں کہ یہ دونوں امام جو ہے نا، جو سردار جوان و جنت ہے، ان کی خواہش، ان کی تمنا، ان کی آرزو ہے، اور جیسے کہ تمام دنیا کے حکماء اور عقلاء اور فلاسفہ سب کا قول ہے نا کہ کسی بھی ہستی کی اہمیت کو پتہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک فارمولہ ہے تمام حکماء کے پاس، کسی بھی ہستی کی اہمیت کو پتہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، نہ ہوتا تو کیا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ائمہ معصومین نے اپنے اقوال میں ارشاد فرمایا کہ کسی کی پوری زندگی دیکھنا چاہتے ہو نا، عجیب بات ہے، معصوم نے فرمائی کہ اگر کسی کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو، پوری زندگی دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کی موت کا لمحہ دیکھ لو، موت کا لمحہ دیکھ لو۔ میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا لیکن بس ایک جملہ ضرور کہوں گا یہاں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد موت کا لمحہ، امام نے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد حسین ابن علی کا سجدہ آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور دلیل کیا دی ہے امام معصوم نے؟ دلیل یہ دی کہ اگر میرے جد حسین ابن علی نے اپنی مرضی سے سر اٹھا لیا ہوتا سجدہ ختم ہو جاتا۔ چھٹے امام نے یہ تو فرمایا کہ اگر میرے جد آقا حسین نے اگر اپنی مرضی سے سر اٹھا لیا ہوتا سجدہ وہیں ختم ہو جاتا، لیکن نہیں، سر کٹ گیا مگر سجدے سے سر نہیں اٹھایا، لہذا حسین کا سجدہ آج بھی ہو رہا ہے اور تا قیام قیامت ہوتا رہے گا۔ بس انتہائی اختصار کے ساتھ بس دو جملوں میں یہ عرض کر دوں کہ بلکہ وہ بات جو آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، اور میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، وہ ہستیاں ہیں چیزوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے کسی موقع پر کہ جو ان کا مصائب ہے وہی ان کا فضائل ہے، اور جو فضائل ہے وہی ان کا مصائب ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ظاہر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، چاہے آپ کتنی بھی خوشی کا اظہار کیوں نہ کریں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی عمریں ذرا غور فرمائیے، 13 برس کی عمر جناب قاسم، 18 برس کی عمر جناب علی اکبر، ابھی آپ نے پچھلے دنوں جناب سکینہ کا میلاد منایا، 3.5 برس کی عمر پائی۔ لیکن آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ یہ ہم کوئی رسمی اور روایتی طور پہ میلاد نہیں کر رہے، رسمی اور روایتی گفتگو کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 13 برس کی عمر اور 18 برس کی عمر میں کردار کی کس منزل کمال پر فائز ہیں جناب قاسم اور شہزادہ علی، جو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں وہ اس بات کو کس منزل پر فائز ہے۔ میں نے ابھی کہا نا کہ ساری زندگی دیکھنی ہو تو موت کا لمحہ، آپ اندازہ فرمائیں کہ جب آخری لمحات میں جب امام حسین علیہ السلام نے یہ پوچھا ہے نا، یہ ہر کتاب میں مقتل کی لکھا کہ قاسم کیفا لکل موت، قاسم تم موت کو کیسا سمجھتے، کیفا لکل موت، موت کو کیا سمجھتے؟ تو بے ساختہ کہا احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں۔ میں آپ کو دعوے سے کہوں گا کہ پورے قرآن میں جتنی کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر ہے نا، ذرا سے غور فرمائیے گا، جتنی چیزوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، بخدا واحد چیز ہے، واحد کھانے کی چیز شہد، جس کے لیے قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، واحد چیز ہے، واحد پورے قرآن میں فیہ شفاء للناس، اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اور بہت ساری شہد کے اوپر بہت ساری باتیں ہیں، بہت کتاب شہد جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو کبھی سڑتا ہی نہیں ہے، ہر چیز 2 دن بعد سڑ جاتی ہے، شہد ایسی چیز ہے جو کبھی خراب ہی نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب اس کے متعلق حکمتیں ہیں اور باتیں ہیں کہ کبھی سڑتا ہی نہیں ہے، کبھی خراب نہیں ہوتا، اس طرح اس کے مالیکیول وہ اس طرح جمع ہوا ہے کہ وہ اس میں کوئی وائرس، کسی طرح کا کوئی اور جراثیم اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سوچئے کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز جو ہے دنیا میں وہ شہد، اور جناب قاسم موت کے لیے کہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں احد بلن، اور یہی وہ منزل ہے کہ آقا حسین نے فوراً گلے لگا لیا، کلیجے سے لگا کے کہا کہ تو نے کمال کر دیا، مرحبا، یہ جملہ تو میرا باپ کوفے کے منبر پہ کہا کرتا تھا،
یہ جملہ تو میرا باپ کوفے کے منبر سے تقریر کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا ہوں. تو دیکھیے نا، جن کے نزدیک موت جیسی کڑوی چیز جن کے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہو. آپ سوچئے نا، موت، آپ اندازہ فرمائیے کہ موت، یہی وہ جو سورہ جمعہ میں ڈسکس ہوا ہے نا، کہ جہاں پہ یہودی یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب ہم جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں اور ہمارے علاوہ اللہ کا کوئی دوست نہیں ہے. جب وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو پروردگار عالم نے یہ چیلنج کیا، جہاں یہ چیلنج کیا ہے کہ ہادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہودیوں سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو، صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو یہ بتاؤ کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پروردگار نے یہ بتایا کہ موت کی تمنا صرف وہ کرے گا جو اللہ کا دوست ہوگا. تو جب اللہ کا دوست تمنا کرے گا تو وہ کس منزل پہ ہوگا؟ جو شہد سے زیادہ شیریں سمجھ رہا ہوگا موت کو. درود پڑھیں محمد والے تو آئیے کلمات کے لیے آیا تھا اور 2-3 جملے عرض کرنے تھے، بس ختم کر رہا ہوں یہاں پر. اور شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کا کوئی باپ اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جو آقا حسین نے. ہمارے یہاں بڑی مستند روایات موجود ہیں کہ جب شہزادے کی ولادت ہو گئی تو ایک رات جب جناب ام لیلہ مادر علی اکبر بے خبر سو رہی تھی، رات کی تاریکی، اور جیسی آنکھ کھلی تو محسوس کیا کہ جناب علی اکبر کے پاس قد آدم کوئی جھکا ہوا کھڑا ہے، جھکا ہوا کوئی کھڑا ہے. ڈر گئی جائے. ایک دفعہ زور سے آواز دی، کون ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ لیلا، اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتا. آپ اندازہ، یعنی کیا عالم ہے محبت کا کہ امام کا یہ جملہ امام حسین کا کہ اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. اور واقعی یہ جو ابھی اظہار صاحب پڑھ رہے تھے نا کہ آنکھوں کو کیسی ٹھنڈک ملتی ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے زیارت کر کے علی اکبر کی، یہ سارا مقتل میں آپ کو یہ تمام واقعات ملیں گے. لیکن بس میں ایک بات پہ یہاں گفتگو ختم کر دوں کہ جتنی بھی فضائل ہیں نا شہزادے علی اکبر کے، یاد رکھیے گا جتنے فضائل، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ سارے فضائل آج تک جتنی کتابیں لکھی گئیں، جتنی منقبتیں لکھی گئیں، جتنے لوحے لکھے گئے، خدا کی قسم اگر سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے شہزادہ علی اکبر کو، اور ایک پلڑے میں حجت خدا امام حسین کا صرف یہ جملہ رکھ دیا جائے نا، صرف یہ جملہ کہ پالنے والے اسے رخصت کر رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ تھا، بخدا وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں یہ جملہ ہوگا. آپ دیکھیں تو دیکھیں کہ کون سند عطا کر رہا ہے، اللہ کی حجت، کائنات کا امام، پوری کائنات کا امام. اس کے علاوہ کوئی روئے زمین پر حجت خدا نہیں ہے اس وقت، امام نہیں ہے کوئی کائنات میں اس وقت، جس وقت کہ امام حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں. کیا سند عطا کی ہے. جتنا غور کریں گے اس جملے پر کہ اسے رخصت کر رہا ہوں جو سیرت اور صورت، یعنی مطلب یہ کہ صرف صورت میں نہیں، فقط صورت نہیں کہا. بس یہ ایک جملہ کہہ کے ختم کروں بات کو کہ صرف صورت نہیں کہا، اس لیے کہ اگر صورت کی تعریف کی ہوتی تو صورت تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن سیرت انسان خود بناتا ہے اپنی جد و جہد سے، اپنی کوشش سے، اپنی تگ و دو سے. بھائی صورت اور سیرت میں ہی تو فرق ہے کہ صورت تو اللہ نے بنائی، لیکن سیرت انسان اپنی کردار خود بناتا ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جسے قرآن کہہ رہا ہے نا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہیں. آپ سوچیں اس کے لیے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ صورت و سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ تھا. آج جب فضائل کی دنیا میں ہم بات کرتے ہیں نا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی امام تھوڑی بن سکتے ہیں، ہم کوئی نبی تھوڑی بن سکتے ہیں. لیکن ہم انہیں جواب دیتے ہیں کہ بھئی امام اور نبی کوئی نہیں بن سکتا، لیکن ایک بات تو سوچیں کہ سلمان فارسی امام نہیں ہے، ابو ذر امام نہیں ہے، مقداد امام نہیں ہے، مالک اشتر امام یا نبی نہیں ہے. یہ پوری کی پوری تمام شہداء کربلا جو ہیں یہ سب امام نہیں ہیں. جناب قاسم، جناب علی اکبر، انسان
کوشش تو کر سکتا ہے، کم از کم کوشش تو کر سکتا ہے کہ وہ اس منزل پر ہے کہ رسول کی صورت بھی ہے اور رسول کی پوری سیرت بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو اگر ہمارے جوان کوشش کریں تو کسی حد تک شہزادے علی اکبر کا نام لینے والے، شہزادے علی اکبر پہ جان قربان کر دینے کا وعدہ کرنے والے اگر وہ چاہیں تو کسی حد تک شہزادے کی پیروی تو کر سکتے ہیں. بل اسی کے ساتھ یہاں پر دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی و سیدی و مولائی اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العالی، بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، بحق حسن وانت المحسن، بحق حسین وانت قدیم الاحسان، بحق تسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ السلام. پروردگارہ تجھے اپنی تمام عظمتوں کا واسطہ، بزرگیوں کا واسطہ، شان رحیمی کا واسطہ، شان کریمی کا واسطہ اور ان دو شہزادوں کا واسطہ خصوصیت سے جن کی ولادت کا جشن منایا گیا، پالنے والے ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ کی بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما. میرے مالک تجھے اپنے کرم بالائے کرم کا واسطہ روئے زمین پر جہاں جہاں بھی مستضعفین ہیں، مظلومین ہیں، محرومین ہیں، ان سب کو ظالموں پر، فاسقوں پر، فاجروں پر، قاتلوں پر فتح و نصرت و غلبہ عطا فرما. میرے مالک مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پالنے والے ہم سب کی، ہمارے تمام متعلقین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پالنے والے تجھے اپنے کرم بالائے کرم کا واسطہ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. میرے مالک جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو ادا فرما. جو سفر میں انہیں فیض اور فائدوں کے ساتھ ان کے گھروں کو واپس لوٹا دے. جو امتحانات دے رہے ہیں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے مالک یہ جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں دنیا بھر میں ان سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما. پالنے والے روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں ان سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے. تمام مسلمانوں کو اپنے مشترکہ متفقہ دشمن کے خلاف سفارہ ہونے کی توفیق عطا فرما. وسعت رزق میں کشادگی عطا فرما. پالنے والے تجھے اپنے کرم کا واسطہ تو اپنی اطاعت کی اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ہمارے تمام زندوں پہ رحم فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے ہمارے دلوں میں جو محبت ہے محمد و آل محمد کی اسے نسلاً بعد نسلاً تا قیامت جاری و ساری فرما. سب سے بڑی دعا یہ کہ پالنے والے ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ کی بے نیاز میں شرف قبولیت عطا فرما. پالنے والے اس آستانے پر، اس مکان پر جہاں یہ محفل منعقد ہوئی ہے جناب علی اکبر اور شہزادہ قاسم کی، پالنے والے تجھے اپنے کرم بالائے کرم کا واسطہ اس گھر والوں کو اور اس گھر پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اس میں رہنے والوں کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. ظہور امام زمانہ علیہ السلام میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر بحق محمد والہ الطاہرین. آپ حضرات سے التماس ہے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی تمام حوائج شرعیہ پورا کرنے کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. محمد محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد آل اللہم صلی علی محمد